السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب مل کے دعائیں سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. خدا کرے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ابر باران کو برسا رہا ہے. رحمت خدا ہے جو خدا اپنے بندوں کو برسا رہا ہے. وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ خدا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت آج 5ویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. اور آج کی مجلس کی ابتدا بھی گزشتہ مجالس کی طرح اسی آیت قرآن سے کروں گی کہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. مگر جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا, پہلا جملہ مجھ سے مدد مانگو, یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے ہماری حیثیت ایک ذرے سے بھی کم. اتنی گیلیکسیز کو چلانے والا, عرش کو چلانے والا, سیاروں ستاروں کو خلق کرنے والا ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مجھ سے مدد مانگو صبر, روزے اور نماز کے ذریعے. اور وہ خدا اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں. رحمت کی بارش ہو رہی, رحمت کی دعائیں آج مانگیے, خدا ہر ایک کی حاجت کو پورا کرے گا. چھوٹی سی روایت جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر مناجات کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جا رہے تھے, ایک شخص ملا بڑا بے چین, بڑا اضطراب میں روتا ہوا, اور کہا موسیٰ آپ خدا سے کلام کرنے جا رہے ہیں نا,
جب آپ جائیے گا تو میرے خدا سے کہیے گا مجھے معاف کر دے. کہا کیوں؟ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اور رو رہا ہے، اس قدر اس کی بے چینی اتنی تھی کہ میں نے خدا کا گناہ کر دیا، خدا نے منع کیا تھا میں نے کر دیا. اپنے رب سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دے، اپنے لطف و کرم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا اچھا میں خدا سے کہوں گا. اس روتے ہوئے شخص کو چھوڑا اور موسیٰ خدا کی بارگاہ میں آئے، مناجات شروع کی. تو کہا بارگاہ تیرا ایک بندہ مجھے ملا تھا، بہت بے چین تھا، بہت گڑگڑا کر رو رہا تھا، اور اس نے کہا تھا میرے خدا سے کہہ دینا مجھے اپنے لطف و کرم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. رب ذوالجلال نے کہا اس سے کہہ دینا میں نے اس کو معاف کر دیا. اب اگر اس سے کہنا مجھے اس سے ایک شکایت ہے، یا آپ شکایت سنیں گے نا کلیجے پھٹ جائیں گے. کہا میں نے اس کو معاف کر دیا مگر اس سے کہنا مجھے اس سے ایک شکایت ہے. موسیٰ کہتے ہیں کیا شکایت ہے؟ کہا اس سے کہنا اسے تم سے کیوں کہا، اسے مجھ سے کیوں نہیں کہا، تم سے کہہ دیا. اب جب جب تم سے نظریں ملائے گا شرمائے گا کہ میں نے اس کو اپنا گناہ بتایا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے شرمندہ ہو. یہ خدا کی وہ محبت ہے جو ہم بندوں سے خدا کرتا ہے. ہم کیا خدا کی محبت کا حق ادا کریں گے؟ مگر اگر گناہ ہو جائے تو ایک مومن کے لیے پریشانی کا مقام ہے، کیسے گناہ بخشا جائے. تو اس مشکل کے لیے کیا کریں؟ خدا کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جس کتاب سے میں آپ کے سامنے مستحب نمازیں پیش کر رہی ہوں یہ خانم عذرا محسن کی کتاب ہے، اور 140 مستحب نمازیں اس میں ہیں. بخشش کی نہ جانے کتنی نمازیں اس کتاب میں موجود ہے. جو سب سے چھوٹی مختصر جو نماز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے بخشش چاہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے. اور کیسے پڑھے؟ ہر رکعت میں 1 دفعہ الحمد اور 60 مرتبہ قل واللہ کا سورہ. قل واللہ سب کو یاد ہے. دونوں رکعتوں میں 1 دفعہ الحمد اور 60 ٹائمز سورہ قل واللہ کا سورہ پڑھے. اس میں کتاب میں لکھا ہے نماز کے مکمل ہونے سے پہلے تمہارا خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صلوات پڑھیے والا سے. میں تو کہوں گی آج سے شروع کیوں نہ کریں، آج ہی کیوں نہ پڑھے. آج جب خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں تو ان برستی رحمتوں میں کہتے ہیں جب خدا کے عرش کے دروازے کھل جائے، بارش ہو تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. تو آج ہی ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہ مانگیں. انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی، ظہرین کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس 2 رکعت نماز کو بھی ادا کریں گے. تو رب ذوالجلال جو کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگو، میں ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے، میں تمہاری پریشانیوں کو حل کر دوں گا. اور گناہ اگر کر دیا ہے تو مغفرت کی نمازیں بھی ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ خدایا آئندہ کی گناہ ہم نہیں کریں گے. قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں روزانہ میں آپ کے سامنے ایک خوبی بیان کرتی ہوں قرآن کی، اور جو قرآن کی خوبی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی بھی ہے. محمد و آل محمد بھی وہی خوبی ہے. آج جو خوبی بیان کروں گی، قرآن بابرکت ہے اور وارث قرآن بھی بابرکت ہے. کیسے؟ دونوں باتوں کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب عظمت قرآن اور جن کتابوں میں قرآن کے واقع اس کی کثرت سے یہ روایت آپ کو نظر آئے گی. وہ روایت کیا ہے؟ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ چوری کیا کرتا تھا. رات کی تاریکی میں ایک گھر کی دیوار پھلانگ کے اس گھر میں گیا چوری کرنے. مگر جب چوری کی نیت سے اس گھر کی دیوار پھلانگ کے گیا تو اس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی، اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کر رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی اختیار کرو. بس اس آیت نے عجب معجزہ کیا، عجب ہدایت کی اس چور کی. یہ آیت اس کے قلب میں اتر گئی، اور جب قلب میں اتری میں خدا سے نہیں ڈرتا، میں گناہ کر رہا ہوں. جس خدا نے مجھے زندگی دی، جس خدا نے مجھے ماں باپ دیے، جس خدا نے مجھ سے آسمان نہیں چھینا، جس خدا نے مجھ سے پانی نہیں چھینا، جس خدا نے مجھ سے دھوپ نہیں چھینی، نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں مگر پھر بھی خدا کا گناہ کر رہا ہوں. اس آیت نے اس کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی. واپس دیوار کود کے آیا، چوری نہیں کی، واپس دیوار کود کے آیا اور گھر آ کے رونے لگا. ساری رات وہ روتا رہا. فجر کی اذان کا وقت ہوا
رسول خدا کا زمانہ ہے. جب فجر کی اذان کا وقت ہوا مسجد نبوی میں آیا, رسول کی امامت میں نماز فجر پڑھی اور رسول کے پیچھے تیسری صف میں بیٹھا ہوا تھا. جب نماز تمام ہو گئی, لوگ جانے لگے, وہ بیٹھا وہیں رو رہا تھا. اس آیت نے اس کے روح کو بیدار کر دیا تھا, یعنی اس کا گریا نہیں رک رہا تھا, اس طرح رو رہا تھا. اچانک دیکھا مسجد میں ایک لڑکی داخل ہوئی, اور یہ وہی لڑکی تھی جس کے گھر یہ چوری کرنے کے لیے اس کی دیوار پھلانگ کے اسے گھر میں گیا تھا. وہی عورت مسجد میں داخل ہوئی اور اللہ کے رسول کو سلام کرتی ہے, اور رسول سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں مدینے اس لیے آئی ہوں, میرے باپ اور بھائی جنگ میں مارے گئے, میرے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا. میں نے اپنے ماں باپ کے ساری جائیداد اثاثوں کو بیچا اور بیچ کے سونا خرید لیا, اور وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس پر میں بھروسہ کرتی کہ یہ مسلمان ہے, یہ عزیز ہے. میں وہ سونا لے کے سب بیچ کے سونا خرید کے اور میں مدینے میں آ گئی. مگر اللہ کے رسول کل کوئی شخص میرے گھر میں چوری کی نیت سے کودا تھا, وہ واپس تو چلا گیا مگر اس نے میرے گھر کا سونا دیکھ لیا ہے. آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری حفاظت ہو جائے. رسول اسلام کہتے ہیں سایہ تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ کہا ایک مرد کو تلاش کر کے نکاح کر لیں. جب مرد کا سہارا ہوگا تجھے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں, میں کس سے نکاح کروں, میں تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی, آپ جس کا انتخاب کر دیں. رسول اسلام نے مسجد میں دیکھا وہی شخص جو بیٹھا رو رہا تھا, جو اس کے گھر میں چوری کی نیت سے کودا تھا, رسول اللہ نے اس کو دیکھا, کہا اس شخص سے نکاح کر لیں. جب رسول نے کہہ دیا, رسول نے خود نکاح پڑھا دیا. اب اس کی محرم ہو گئی. جب وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کے اپنے گھر جانے لگی, اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے, رو جا رہا تھا. جب گھر پہنچا تو وہ عورت کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے سارا واقعہ اس کو بتا دیا. کل جو چور تمہارے گھر میں کودا تھا وہ میں ہی تھا, اور تم قرآن پڑھ رہی تھی, اس قرآن کی آیت نے مجھے بیدار کر دیا. جب اس عورت نے سنا یہ وہی چور ہے اور اب پورے اس کے وجود کا, اس کے مال و زر کا مالک ہے. اب ہمارے علاقے کی, ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ رسول اللہ نے چور سے شادی کر دی. مگر اس عورت کا جملہ کیا تھا؟ آپ رسول کا انتخاب ہے اور میں نے آپ کو قبول کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا. صلوات دیجیے بابا سے. یعنی قرآن کتنا بابرکت ہے. ایک جو چور تھا, تہی دست تھا, اللہ نے اس کو ایسے برکت عطا کی کہ اس کا نکاح بھی ہو گیا, زوج بھی مل گئی, مال و زر بھی مل گیا, گھر بھی مل گیا. اتنی برکت اللہ نے اس کو دے دی کہ وہ کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں تھی. تو جس طرح قرآن بابرکت ہے ایسے ہی وارث قرآن بھی بابرکت ہے. اور کیسے بابرکت ہے؟ جب اللہ نے رسول اسلام پر آیت نازل کی سورہ شعراء کی. کون سی آیت؟ دعوت ذو العشیرہ کی. وانذر عشیرتک الاقربین, ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو. اچھا ڈراؤ کیوں؟ دیکھیے رسول مبشر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں. تو آیت میں یہی آیا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے عزیزوں کو ڈراؤ, پیغام حق دو. اب جب یہ پیغام آ گیا, رسول اسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا قریش کے سرداروں کو بلائیے. 40 سردار ہیں کہ قریش کے سرداروں کو بلائیے, اور اللہ کا حکم آ گیا میں پیغام پہنچاؤں گا. اب میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے رسول خدا سے کہوں اللہ کے رسول, مکے میں خانہ خدا بھی تو ہے, توحید کا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے, توحید کا اعلان آپ امت کے سامنے کریں گے تو خدا کے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ ابو طالب کا گھر کیوں؟ تو یقیناً بارگاہ الہی سے یہی جواب آئے گا. اس لیے ابو طالب کا گھر, ابھی علی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ دے. ابھی خانہ کعبہ کے اندر بت ہے اور بت کے سامنے خدا کی توحید کا اقرار نہیں ہوتا. اس لیے میں نے ابو طالب کے گھر کو چنا ہے. جب ابو طالب کے گھر کو چن لیا, رسول نے کہا اہتمام کیجئے کھانے کا, ہم کھانا کھلائیں گے. اب کیا اہتمام ہو؟ حضرت ابو طالب نے ایک جو ران تھی بکرے کی, اس کو ران کو بھونا اور ایک پیالے میں دودھ. کس کے لیے؟ 40 افراد کے لیے. اور ان میں سے ایک ایک آدمی ایسا تھا جو اکیلا پورا بکرا کھا جاتا تھا.
اب اس کے 40 لوگ بیٹھے، ایک ران ہے بنی ہوئی اور ایک پیالے میں دودھ، مگر رسول نے کہا آپ گھبرائیے نہیں. جو کھانا رکھ دیا گیا رسول نے اس سے اپنے ہاتھ مس کر دیے. جیسے رسول کے دستے مبارک مس ہوئے اب اس میں برکت پیدا ہو گئی. آنے والے 40 سردار آئے. اچھا میرا دل چاہتا ہے میں خدا سے کہوں خدا تو قوم بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کرتا ہے، جب توحید کا پہلا جلسہ ہے آسمان سے کچھ نازل کر دے، یہ ابو طالب کے گھر میں کھانا کیوں؟ تو رب ذوالجلال یہی کہے گا میں جانتا ہوں ابو طالب کا نمک سب سے پہلے کھلا رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ ابو طالب کو کافر نہ کہے یہ مومن کے گھر کا نمک کھا رہے ہیں. اس لیے توحید کے پہلے جلسے میں نمک ابو طالب کا کھلا رہے ہیں، ابو طالب کے گھر کا کھانا کھلا رہے ہیں. جب کھانا کھا لیا 39 لوگوں نے اور اب چاہتے ہیں کہ رسول اٹھ کے تبلیغ کریں، بتائیں کہ میں خدا کا نبی ہوں، ابو لہب نے شور کرنا شروع کر دیا. اب جب ابو لہب نے شور کرنا شروع کیا باقی سب لوگ اٹھے اور جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے کہا جو چاہنا چاہے چلا جائے، کل پھر آنا. دعوت دے دی. اگلا دن آیا، پھر آئے، پھر ابو طالب کے گھر کا کھانا ہے، سب نے کھانا کھایا. اب جب رسول بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابو طالب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ نیا دین پھیلا رہے ہیں نا تو ان کی بات نہیں سنیں گے، شور شرابہ، اور سب اٹھ کے چلے گئے. تیسرے دن پھر کھانا ہے، یعنی اللہ نے 3 دن ابو طالب کا نمک کھلایا ہے، اس کے بعد اعلان توحید کیا ہے. جب تیسرا دن آیا کھانا کھا چکے، اب اس سے پہلے کہ ابو لہب اٹھے ابو طالب اٹھے اور ابو طالب اٹھ کے ابو لہب کا بازو پکڑتے ہیں، چپ ہو جاؤ غضب کے عالم میں، چپ ہو جاؤ. اس کو تو غضب کے عالم نے کہا اور پھر رسول کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں قوم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سیدی مولائی کھڑے ہو جائیے. عرب میں کسی چچا نے کسی بھتیجے کو مولائی اور سیدی کہہ کے نہیں پکارا تھا، یہ رسول پکار رہے ہیں. اور پروردگار عالم نے چاہا کہہ دیا اعلان، دیکھ رہا ہے خدا بھی، کہا ابو طالب تم نے 40 کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہا ہے، اگر 1 لاکھ کے مجمع میں غدیر خم میں تمہارے بیٹے کو مولا نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا. ادھر ابو لہب اٹھا اور ادھر ابو طالب اٹھے. ابو لہب کا بازو پکڑ کے کہا رک جا، چپ ہو جا. اور جو ایک عالم کی زبان کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ کہتے ہیں ایک طرف 12 اماموں کا باپ اٹھا، صادقین کا باپ، ایک طرف کذاب اٹھا، ایک طرف مجسم شرارت اٹھا، ایک طرف پیکر عظمت اٹھا. اور جب یہ اٹھ گئے اور اب ابو طالب نے کہہ دیا خاموش ہو جا، ابو طالب خاموش ہو گئے اور رسول اللہ نے کہنا شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اس خدا کو پہچانو جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر اس کی خدائی کا اقرار کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کا اعلان. اور جب رسول اللہ نے توحید کا اعلان کیا کوئی نہیں بولا، سب خاموش ہیں. اور رسول کہتے ہیں میں اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہوں، میری بات کو مانو، خدا نے بہشت سجائی ہے تمہارے لیے، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ. تب بھی کوئی نہیں بولا. اب رسول نے کہنا شروع کیا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا بھائی ہوگا اور میرا مددگار، میرا جانشین ہوگا. سوائے مولائے کائنات کے کوئی نہ اٹھا. اور مولا علی کی عمر کیا تھی؟ 13 سال. 13 سال لڑک پنے کا زمانہ ہے. مولا علی کھڑے ہوئے، رسول خدا نے کہا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر رسول نے کہا آج جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. رسول خدا نے کہا علی بیٹھ جائیے. جب تیسری مرتبہ رسول نے یہ جملہ کہا اور رسول ایک دعوت دے رہے ہیں جو آج میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. یعنی توحید کے اعلان میں امامت کا اعلان ہو رہا ہے، جانشینی رسول کا اعلان ہو رہا ہے. پہلی گفتگو میں اللہ اتنا حکیم ہے، پہلی گفتگو میں توحید کے ساتھ امامت کا اعلان ہو رہا ہے. اور جب کوئی نہ اٹھا مولا کائنات اٹھے تو کہا بے شک تم ہی میرے وسیع ہو، تم ہی میرے بھائی ہو اور تم ہی میرے جانشین ہو. صلوات دے دیجیے. تو
آپ نے دیکھا جس طرح قرآن بابرکت ہے، ایک تہی دست کو اللہ غنی کر دے، سونے کے ڈھیر کا مالک بن گیا، ایسے ہی وارث قرآن بھی بابرکت ہے. رسول ہاتھ لگا دیں تو اس غذا میں اتنی برکت پیدا ہو جائے کہ 40 لوگ کھا جائیں کم نہ ہو. اچھا، ہمارا ایک عقیدہ اور ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، کل کے کل ہمارے 12 امام محمد ہے. تو پہلے محمد کا حال آپ نے سنا، یہ ہر محمد کے ساتھ ہے. اور کیسے ہے؟ رسول خدا نے مولائے کائنات کے لیے کہا تھا علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی خیر البشر ہیں، بہترین انسان ہے. من ابا فقط کفر، جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ عائشہ صدیقہ، خاتون عائشہ صدیقہ نے، انہوں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی خیر البشر ہے. اور علی کیسے محمد ہے؟ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد. سامرہ میں شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری کا طریقہ یہ تھا کہ سامرہ میں رہتے تھے، ہر شب جمعہ 50 دینی طالب علموں کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے. جمعے کے دن 50، شب جمعہ 50، 2 دن میں 100 طالب علموں کو اپنے گھر دعوت پہ دیتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دعوت نامہ جو گیا وہ بجائے 50 کی 100 کو چلا گیا. اب طالب علم کھانا کھلا رہے ہیں، خود کو اتنے بڑے جائیداد کے مالک نہیں ہیں، آپ پریشان ہو گئے، اتنا پیسہ نہیں ہے پاس میں. اب لوگوں سے کہو آپ نہ آنا، آپ نہ آنا تو بری بات ہے، کسی کو دعوت چلی جائے منع کرنا. اب کریں تو کیا کریں؟ کسی نے کہا آقائے فتح علی سلطان آبادی کے پاس ہے. یہ اپنے زمانے کے اتنے جید عالم تھے کہ جب لوگ ان کے درس خارج میں جاتے تھے تو ایک ہی آیت کو بیان کر رہے ہوتے تھے، مگر جو 60 دن، علماء کہتے ہیں ہم 60 دن کے درس میں گئے، اسی آیت کے 60 معنی بیان کیے اور دلیلوں سے سمجھا کے. اتنے بڑے عالم تھے. کہا ان کو بلا لو، وہ حل کر دیں گے مشکل. بس آئے فتح سلطان آبادی کے پاس پیغام گیا کہ آپ کو محدث نوری نے بلایا. وہ آئے، گھبراؤ نہیں، جب دیکھ چڑھے گی تو کچھ بھی ڈالنے سے پہلے مجھے بلوا لینا. اگلا دن آیا، کھانا تیار ہونا ہے، چولہے پہ دیکھ چڑھائی گئی. اب اس سے پہلے کہ اس میں کچھ کھانے کا سامان ڈالیں، بلا لیا گیا ملا فتح علی سلطان آبادی کو. جب وہ آئے، دیکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے، چمچ لے کے، ہاتھ ڈال کے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا اور ہاتھ ہلاتے. وہ جملہ کیا تھا؟ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی خیر بشر ہے، بہترین انسان ہے، جو ان کو نہ مانے کافر ہے. 3 دفعہ ہاتھ لا کے نکال لیا اور کہا پکاؤ کھانا. اب جو کھانا پکا 100 آدمیوں نے کھایا، مگر کھانے میں اتنی برکت تھی کہ ختم نہیں ہو سکا. سلام علیکم. قرآن بھی بابرکت ہے، وارث قرآن بھی بابرکت ہے. اور صدقہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہم اس عشرے میں محمد والے محمد کے صدقے میں آیت الکرسی پر گفتگو کر رہے ہیں. آیت الکرسی پر گفتگو سے پہلے اس کی ایک فضیلت بیان کروں گی. اور آیت الکرسی کی یہ فضیلت رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی صلوات پڑھیں گے نا تو میں 14 مرتبہ پڑھاؤں گی. بابا سے بلند صلوات بھیجیے. رسول اسلام کہتے ہیں اگر کوئی ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھے، یعنی تسبیح کے ہر دانے پر آیت الکرسی پڑھے، تو اس کا اجر و ثواب جو خدا میں نامہ اعمال میں لکھتا ہے وہ یہ کہ جیسے اس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہو. ایک تسبیح آیت الکرسی آپ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، مگر اجر کیا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی. اور رسول کہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں ہو، آپ سب بھی اس بات کی گواہی دیں گی، جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، کوئی اچانک ناگہانی پریشانی ہو جائے تو کبھی کبھی ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کیا پڑھیں. دعائیں جانتے ہیں، تسبیحات جانتے ہیں، مگر ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، پڑھیں تو کیا پڑھیں. رسول اسلام کہتے ہیں جب کبھی پریشانی ہو، اضطراب ہو، بے چینی ہو،
تو تمہیں چاہیے کہ تم صلوات پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمن رسول بما انزل الیہ، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان 2 آیتوں کو پڑھ کے صلوات پڑھو، پروردگار عالم خود تمہاری استغاثہ کو پہنچے گا. یعنی اتنی جلیل القدر ہے یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. جب تم پریشانی میں ان کو پڑھو گے اول آخر درود کے ساتھ تو پروردگار عالم تمہارے استغاثہ، تمہاری مدد کو پہنچے گا. تو بس اللہ کرے کہ ہم آیت الکرسی کے پابند رہیں، ہمارے لبوں پہ وقت آخر بھی آیت الکرسی ہو. مولا کہ ہم اس دنیا میں آئیں تو ایسے آئیں، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہمیں پتہ نہیں چلا، بار لہا اس دنیا سے جب عالم برزخ میں جائیں تو ہمیں پتہ نہ چلے. بس یہ مولا کا قرب چاہیے اور مولا کی امداد چاہیے. تو آیت الکرسی کی فضیلت کے بعد کل کی مجلس تک ہم اس منزل تک پہنچے تھے، وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو پچھلے ہمارے اعمال ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم آگے کرنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ہر زمانے کے ہر حالات کو جانتا ہے. آج کی منزل میں جو آیت الکرسی کا جملہ پڑھیں گے سمجھیں گے وہ کیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ترجمہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ تم اللہ کے اگر پورے علم میں سے کسی ایک چیز کو بھی جاننا چاہو، حاصل کرنا چاہو، تم احاطہ نہیں کر سکتے. پھر کیا کہا اللہ نے؟ الا بما شاء، مگر جسے خدا خود دینا چاہے، جسے خدا خود دینا چاہے. اچھا اس جملے پہ غور کیجیے گا. ہمارے پاس کھربوں ڈالر آ جائیں، ہم کسی کو دینا چاہیں گے؟ نہیں. ہمارے پاس محلوں جیسے گھر آ جائیں، وہ ہمیں کہ فلاں کو دے دو، ہم دیں گے؟ عام سے شخص کو نہیں دیں گے. کسی کے پاس 8-10 بیٹے ہو جائے، ایک بیٹا اپنی بہن کو دے دو، اس کی اولاد نہیں ہے، دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ خدا جو اس کائنات بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، کتنی گیلیکسیز کا مالک ہے، اس کے آگے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک ذرے سے بھی کم. وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو علم دے دیتا ہوں جس کے اندر ظرف ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے اس کو میں اپنے علم میں سے عطا کر دیتا ہوں. اچھا کیسے عطا کر دیتا ہے؟ روایت بیان کروں آپ کے سامنے. رسول خاتم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کی زندگی میں 83 جنگیں لڑی گئی، 83 جنگیں، بدر سے حنین تک. اور ایک جنگ ایسی تھی کہ جب رسول خدا نے مولا علی کو بھیجا جنگ فتح کرنے کے لیے، علی جاؤ مقابلہ کرو. مولا گئے. اب 2-3 روز گزر گئے، کوئی خیریت کی خبر نہیں آ رہی. رسول اسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور رسول نے کہنا شروع کیا، 2-3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، مجھے اپنا بھائی بہت یاد آ رہا ہے. رسول یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا پہچان لے میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہا مجھے اپنا بھائی بہت یاد آ رہا ہے، میں نے 2-3 دن سے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے. پھر رسول اسلام کہتے ہیں، اب صحابہ بیٹھے ہیں مسجد میں، تم میں سے جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی خیریت کی خبر سنائے گا، وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اب جب رسول نے کہہ دیا جو مانگے گا، اب لوگ کھڑے ہوئے، ہم جو چاہے آج رسول سے مانگیں گے رسول عطا کریں گے. رسول صادق ہیں، جو جملہ کہہ دیا اس پر قائم ہے. جو سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر سنائے گا اس کو جو مانگے گا ملے گا. اب لوگ نکلے مدینے سے، دوڑ رہے ہیں، دور دور تک دیکھ رہے ہیں ہمیں کہیں سے علی آتے ہوئے نظر آ جائے. سلمان فارسی بھی ہیں، سلمان فارسی بوڑھے ہو گئے ہیں. سلمان فارسی ایک اونچائی کے ٹیلے پہ چڑھنے لگے کہ اگر میں اونچائی پہ بیٹھوں گا تو مجھے دور دور تک نظر آئے گا، اور علی جہاں سے آ رہے ہوں گے میں دیکھ لوں گا. سلمان فارسی اس ٹیلے پہ چڑھ گئے. اب جو دیکھا تو دور سے مولا کائنات آتے ہوئے نظر آئے. جیسے ہی مولا کو آتا ہوا دیکھا، ہمارے خوشی کے سلمان اترنا چاہتے ہیں. اب اتر رہے، مولا کی آواز آئی، سلمان آہستہ، اونچائی سے اتر رہے ہو، آہستہ اترو. اور سلمان تم نے سب سے پہلے دیکھا ہے نا، میں ضمانت دیتا ہوں سب سے پہلے تم ہی گواہی دو گے. اب جب مولا کی ضمانت مل گئی، سلمان فارسی آہستہ آہستہ اترے. جب آہستہ اترے مولا علی کے قریب آئے تو مولا کو بتایا نہیں ابھی کچھ، مگر مولا علی کہتے ہیں سلمان کیا مانگو گے رسول سے؟ تو کہا سلمان نے، مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے،
آپ بتا دیجئے کیا مانگوں آج رسول سے. مولائے کائنات کہتے ہیں رسول سے کہنا اللہ نے معراج پر بلا کے تنہائی میں جو آپ سے باتیں کی تھی وہ باتیں مجھے بتا دیجئے. اب مولا علی نے یہ کہہ دیا یہ مانگ لینا. کہا ٹھیک ہے مولا یہی مانگوں گا. پہنچے مدینہ اور خوشی سے دوڑتے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول علی خیریت سے ہیں, فتح پا کے آ رہے ہیں اور جلد آپ تک پہنچنے والے ہیں. جب یہاں تک کہا تو رسول السلام کہتے ہیں مانگو سلمان فارسی کیا مانگتے ہو. اب سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول معراج پر جو اللہ نے آپ سے باتیں کی تھی تنہائی میں, جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تھے, وہ باتیں مجھے بتا دیں. اب جب یہ جملہ سلمان نے کہا تو اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا. بارالہ تجھ سے وعدہ کیا تھا, کسی کو نہیں بتاؤں گا, سلمان سے وعدہ کیا تھا, یہ جو مانگے گا عطا کروں گا. اب کیا کروں؟ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے, اور جبرائیل نازل ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم نے سلمان فارسی کے اندر یہ ظرف رکھا ہے, آپ ان کو بتا دیجئے مگر تنہائی میں. رسول اسلام تنہائی میں لے گئے سلمان فارسی کو اور وہ باتیں بتائیں. سلمان کہتے رسول بتا رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا مجھے حفظ ہوتی جا رہی ہیں. جب میں گھر پہنچا اور گھر پہنچ کے رسول نے 1000 باتیں بتائی تھی. کہا جب میں گھر پہنچا اور ایک ایک بات کو گننے لگا تو ان 1000 باتوں میں سے 500 باتیں فضائل فاطمہ کی تھیں اور 500 باتیں فضائل علی کی تھیں. بہت سے بلند صلوات کریں. اب اس آیت الکرسی کے اس جملے سے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے, ہمارے لیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں ہمارے لیے اللہ نے کیا میسج رکھا ہے؟ کہا نا اللہ نے میرے علم میں سے تم ایک چیز نہیں سمجھ سکتے مگر جس کو میں یہ علم دینا چاہوں. اب ہم کیسے بن جائیں کہ ہمیں خدا یہ علم عطا کر دے, ہم پر وہ علم کی بارش کر دے. ہم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے, حکمتیں نہیں جانتے, ہماری روحانیت کو اتنا بلند کر دے کہ ہم سمجھ سکیں. کیا کریں؟ اس بات کا جواب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق میں اتنا جانتی ہوں جہاں علی کے شیعہ بیٹھے ہوں بارش کی آواز کم ہوگی آپ کی صلوات آ جائے گی. باہر سے بلند صلوات دیجیے. جو جتنی زور سے صلوات پڑھتا ہے اس کی قبر اتنی ہی نورانی ہوتی ہے. کسے نہیں چاہیے قبر کا نور, کسے نہیں چاہیے نورانی قبر, تو صلوات کی آواز اپنی پوری آواز کے ساتھ پڑھا کریں. اب ہم کیا کریں کہ خدا علم ہمیں بھی دے دے. چھٹے امام کے پاس عنوان بصری نام کا 94 ایئرز کا, کوئی یہ نہ کہ مولا آپ تو بوڑھے ہو گئے اب کیا کر سکتے ہیں, مولا تو نمازیں بھی بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں. نہیں, میں جس کا واقعہ سنا رہی ہوں وہ 94 ایئرز کا تھا. عنوان بصری اہل سنت میں سے تھا. مدینے پہنچا اور چھٹے امام کے پاس آیا. امام مالک کا ماننے والا تھا کہ میں امام جعفر صادق سے کچھ علم حاصل کروں. جیسے امام کی بارگاہ میں آیا میں گفتگو کو مختصر کروں, آپ کو ایک نتیجے تک لانا چاہتی ہوں. امام نے کہا امام مالک کو مانتا ہے, جاؤ انہیں کے پاس, اب تک انہیں کے پاس جا رہا تھا, میرے پاس کیوں آیا؟ جب امام جعفر صادق نے کہا وہ سر جھکا کے باہر آ گیا. جاتا تو وہ امام مالک کے پاس تھا مگر روضہ رسول میں گیا اور رونے لگا. 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے رسول سے دعا کے بارے لگا میرے اندر خیر نہیں تھا ورنہ جعفر صادق مجھے ایسے پلٹاتے نہیں. خدایا مجھے وہ خیر دے دے, ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے تاکہ میں ان سے علم سیکھ سکوں. دعا مانگتا رہا. 1-2 دن کے بعد گیا چھٹے امام کے دروازے پر. اب جب گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو غلام آیا. کہا مولا عبادت کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا میں کھڑا ہوں. باہر کھڑا رہا. پھر غلام آیا, کہا مولا نے بلایا ہے. اب جب اندر گیا تو امام کہتے کیا چاہیے, تو کیا طلب کرتا ہے؟ کہا مولا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا علم ہے کیا, تجھے یہ پتا ہے؟ علم وہ نور ہے جو اللہ قلوب پہ اتارتا ہے. جب تک تو اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا تیرے اندر حقیقت بندگی نہیں آئے گی, تو بندہ بن کر نہیں دکھائے گا تو خدا اپنا نور کیسے دے گا؟ کہا اچھا
تو بندہ کیسے بنتے, حقیقت بندگی کیسے آتی ہے. یہ 3 جملے سنانے کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے. ہم چاہتے ہیں نا آیت الکرسی پڑھ کے کہ مولا ہمیں بھی علم دے. کہا چھٹے امام نے 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر. پہلی چیز, اللہ کے ہر واجب پر عمل کر, ہر حرام کو چھوڑ دے. پہلی منزل, ہر واجب پر عمل کر, اللہ نے ہماری بہتری کے لیے کہا ہے, اور ہر حرام کو چھوڑ دے. بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ ایسا کیوں, یہ ایسا کیوں. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل کل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ سکے. نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی سوال کریے مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے؟ سب نمازیں 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہے, کوئی 2 رکعت ہے, کہ ایک ہی نماز 3 رکعت کیوں ہے؟ کیا جواب ہے؟ جو اللہ چاہے. اس اللہ نے 3 رکعت نماز دی, ہم 3 رکعت پڑھیں گے. خدا کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو بس کہا کہ پہلی چیز پیدا کر اپنے اندر, جو چیز سمجھ میں آئے نہ ہے, حکم خدا ہے, عمل کرنا ہے. واجب پر عمل, حرام کو چھوڑ دینا ہے. دوسری چیز, دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھ. مال, دولت, اولاد, گھر, جو چیز بھی ہے اس کو اپنا مالک مت سمجھ. اللہ نے تیری ملکیت میں دے دیا تو تیرا ہے, اور اللہ لے لے گا تو ختم. آج دنیا میں ہے, زندہ ہے, مال و دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, عزت بھی ہے, دنیا کا بہت سا اثاثہ ہے. مر جائیں گے, روح نکلی, قبر میں ڈالا جائے گا, کچھ بھی ہمارا نہیں, صرف نیک اعمال جو قبر میں ہمارے کام آئیں گے. تو چھٹے امام کہتے پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو, محرمات کو چھوڑ دو. دوسری چیز, دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک اپنے آپ کو مت سمجھو. اور تیسری اور آخری چیز, اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دو. پریشان ہو کسی چیز کے لیے, کیسے ہوگا؟ اللہ تو جانتا ہے, تو کائنات چلانے والا ہے, جو کائنات چلا رہا ہے وہ میرے معاملات کو نہیں سنبھال سکتا. مفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سارے امور خدا کے سپرد کر دیجئے, کیونکہ وہ کائنات چلا رہا ہے اور وہ آپ کے امور کو بھی دیکھ لے گا. جب یہ 3 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی, تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ اپنا علم تمہارے قلب میں دے دے. اور جب اللہ دیکھتا ہے نا کسی کو کوئی حرام سے بچ رہا ہے, میں نے ہر رشتے میں بات کہی, تقویٰ 5 چیزوں کا نام ہے. حرام سے بچنا, واجب پہ عمل کرنا, مستحب پہ عمل کرنا, مکروہ کو چھوڑ دینا, اور پھر مباح کو بھی چھوڑ دینا. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلی قدم گناہ کو چھوڑنا. جو صاحب تقویٰ بن جائے, اللہ اس کو کیسے علم دیتا ہے. ہمارے زمانے کے ابھی 1951 میں انتقال ہوا ہے رجب علی خیاط, درزی ہیں. ایران کی چھوٹی سی دکان تھی ان کی, اور وہ درزی تھے. اللہ نے ان کو کتنا علم دیا تھا, کسی کا چہرہ دیکھتے تھے اس کے مرحومین کا قبر کا حال بتا دیتے تھے. کسی کا اللہ کا دیا ہوا علم ہے, کسی کا چہرہ دیکھتے تھے اس کی مصیبت کی پریشانی کی وجہ بتا دیا کرتے تھے, حل بتا دیتے تھے. تو یہ ان کو مرتبہ کیسے ملا؟ گناہ سے بچنے میں. اور کیسے؟ رجب علی خیاط کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں میں نماز کا پابند تھا, میں نماز شب کا پابند تھا. ایک روز میری ماں نے عرش پکایا. عرش کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں حلیم بنتا ہے نا, ایسے وہاں بھی عرش پکتا ہے, بڑی محنت سے بنتا ہے, تو پڑوسیوں کے بھی جائے گا. لو آپ نے عرش کھا لیا, ہمیں نہیں دیا. اس کا بڑی اصلاحی کی بڑی اہم چیز ہے یہ. پکایا ان کی ماں نے عرش, اور پکا کے چھوٹی سی دیگچی میں نکال کے کہا یہ سامنے والے گھر میں دیا. رجب علی خیاط اس سامنے والے گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ اس گھر کی جو لڑکی تھی وہ گمراہ تھی, اور وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو زلیخا نے یوسف سے کرنا چاہا تھا, وہی منزل تھی. اور رجب علی خیاط اس گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے. جب ماں نے کہا وہاں یہ دے کر آ جاؤ, کہا میں نہیں جاؤں گا. ماں کو غصہ آیا, کہا بڑے دیندار بنتے ہو اور ماں کی بات کو رد کر رہے ہو, میں کہہ رہی ہوں لے کے جاؤ. اب جب ماں کا حکم مل گیا تو بے چین, اب کرے تو کیا کرے. امام زمانہ سے میں توسل ہوں, یا مولا میں 3 روزے رکھوں گا منت کے, میں لے کے جا تو رہا ہوں, مگر مولا اس لڑکی کی ماں گھر میں, کیونکہ پتا اگر وہ تنہا ہوگی تو گناہ کی دعوت دے گی. مستقل امام سے توسل کریں, امام بس میں 3 منت کے روزے مانتا ہوں, میں رکھوں گا کہ اس لڑکی کی ماں گھر پہ ہو. ابھی جو کہتے ہوئے جا رہے ہیں, مگر خدا کبھی کبھی امتحان لیتا ہے نا. کیوں؟ خدا نے کچھ اجر دینا ہوتا ہے. اب خدا نے امتحان لینا تھا, جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی لڑکی سامنے آئی, اس کی ماں گھر میں نہیں تھی. انہوں نے دیگچی سامنے رکھ دی. اب اس نے کہا میں گرم گرم دیگچی تو نہیں اٹھاؤں گے, اندر آ کے رکھو. اب یہ اندر جانا نہیں چاہتے. دیکھا قریب سے ایک پڑوسی عورت گزر, دیکھا بیٹا اندر رکھ دو, گرم ہے, اس سے گر جائے گا. جب پڑوسی عورت نے گزرتے ہوئے یہ کہہ دیا, اب تو واجب تھا اٹھا کے اندر رکھنا تھا. اب جو اس دیگچی کو گرم اٹھا کے اندر رکھا, اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا.
اور وہ گناہ پہ آمادہ کرنے لگی. رجب علی خیاط دوڑتے ہوئے چھت پہ گئے, کہ میرے قریب مت آنا, میرے جسم کے قریب میں ہاتھ نہیں لگانا, کہ میں تو آؤں گی. جب انسان گناہ پہ آمادہ ہو جائے, غفلت میں آ جائے تو بڑا ڈر ہو جاتا ہے, پھر ڈرتا نہیں ہے کسی سے. رجب علی خیاط کہ خبردار میرے پاس میری طرف نہ آنا, میں تو آؤں گی. کیا کر لو گے؟ کہا میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا. اس نے سوچا کون مرتا ہے, کون اپنی جان کو دیتا ہے, اسے ایسے ہی کہہ رہا ہے, کہا میں تو قدم بڑھاؤں گی. وہ آگے بڑھی, رجب علی خیاط نے چھت سے چھلانگ لگا دی. چھت سے چھلانگ لگائی, اونچی ہے چھت. کہا جب میں چھت سے گرا, زمین تک آنے سے پہلے مجھے لگا درمیان میں کسی نے پکڑ لیا ہے اور مجھے بڑے آرام سے نیچے اتار دیا. میں اس کے چنگل سے نکل آیا تھا. اب جو میں گلی میں چلنے لگا, ایک بار کی ظہرین کی اذان ہوئی, مگر جو اذان کی آواز میرے کانوں میں جا رہی ہے, اس کا ایک ایک جملہ میری روح میں اتر رہا تھا. آج مجھے وہ روحانیت مل رہی تھی اذان کی آواز سن کے, جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. اور اسی کے بعد اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور میں تمام حالات کو جاننے لگا جو نہیں جانتا تھا. صلوات دیجیے بابا. اچھا کیا جاننے لگے؟ خدا نے کیسا علم دیا؟ مردوں کا علم تو وہ جانتے تھے. ایک شخص تھا, اپنی فائل کو آفس میں رکھا تھا, بھول گیا کہاں رکھا تھا, اور آفس کی ضروری فائل, اب وہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ فائل نہیں مل رہی, اور نہ ملی تو نوکر سے نکال دیا جائے گا. اب پریشان, پر اللہ وہ فائل مل جائے, نہیں ملی تو میری نوکری بھی جائے گی. اسی پریشانی میں سڑک سے گزر رہا تھا. ایک جاننے والا ملا, کہا تمہارا چہرہ کیسا ہو رہا ہے, پریشان ہو؟ کہا ہاں میں بہت پریشان, مشکل ہے میرے پر. اسی گلی سے رجب علی خیاط گزر رہے تھے. اس کا عزیز کہتا ہے جو ٹوپی لگائے ہوئے شخص گزر رہے ہیں نا, ان سے اپنی مشکل کو یہ حل بتا دیں گے. اس جوان وہ فوراً ان کے پاس گیا, کہ آغا میں بہت پریشان ہوں, آفس میں فائل رکھی تھی مل نہیں رہی, اور مجھے نکال دیا جائے گا نوکری سے. رجب علی خیاط نے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہا, 4 سال ہو گئے تمہاری بہن کو بیوہ ہوئے اور تو ایک دفعہ بھی اپنی بہن کے پاس نہیں گئے. اتنے شقی ہو, اس کے بچوں کو نہیں پوچھا, اسی لیے تم پر یہ مصیبت آئی ہے. جاؤ جا کے اپنی بہن کو راضی کرو. بس وہ جو چہرہ دیکھ کے رجب علی خیاط نے بتا دیا. کیوں؟ اللہ نے علم دیا تھا گناہ سے بچنے پر. وہ گیا اپنی بہن کے گھر, بہن بھی حیران ہے آج کیسے آ گئے. کہا میں نے نہ سمجھی کی, میں نادانی کی, میں تمہارے پاس کچھ چیزیں لے کے گیا, اس کے بچوں کو راضی گیا. جب اگلے دن آفس پہنچا تو اس کو وہ فائل وہیں رکھی ہوئی مل گئی. بابا سے بلند صلوات. آج ہم کو اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے. آج ہمارے بچے جو بہت آرگیومنٹ کرتے ہیں نا, تو کچھ مائیں کہتی ہے نیا دور ہے, بچے الیکٹرانک میڈیا پہ ہوتے ہیں, آج کے بچے سوال بہت کرتے ہیں. دیکھیے ہر زمانے کا انسان یکساں ہے. ہمیں جب ہماری ماں یا ہماری دادی یا نانی کوئی بات کہتی ہے, امام نے یہ کہا ہے, بس امام کا لفظ آ گیا اور ہمارے ذہن تیار ہو گئے. امام نے کہا ہے تو یہی ہوگا, یہی ثواب ملے گا. امام نے کہا ہے اس کو چھوڑ دو تو یہ. بچوں سے آج کہیے کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھ کے لقمہ ڈالو. جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے, اللہ ایک پیچھے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے, جب تک کھانا کھاتے رہو گے وہ تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا. تو آج کے بھائی کہ بچہ پوچھے گا کہاں ہے فرشتہ دکھاؤ, تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچے سے ہوا ہے نظر آ رہی ہے, یقین ہے نا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں, آکسیجن فضا میں ہے, تار میں کرنٹ ہے, سوئچ آن کرتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے, کرنٹ کہاں ہے نظر آ رہا ہے. ہم نے ہتھیار ڈال دیے. آج جو ہماری نسل اتنی تشنا ہو کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ جا کے فلاں نے یہ سوال کیا, ہمارے فلاں عالم جواب دے, یہ ہماری نسل تشنا اس لیے ہے کہ ہم نے غفلت کی. ہم جس طرح ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا دین, ہم نے اس طرح اپنے بچوں کو بھی پہنچایا. اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے امام کی ان بات کو ڈال دیتے, دنیا کچھ کہے, جو امام نے کہہ دیا وہ حقیقی ہے, وہی ہوگا. جھوٹ بولو گے تو منہ سے کراہیت کی بدبو نکلتی ہوئی عرش تک جائے گی, فرشتے نفرت کریں گے. اب آج کل کی مائیں نہیں کہتے, کیوں؟ بچہ کہے گا مجھے تو اسمیل نہیں آ رہی, آپ کو کہاں سے آ رہی ہے؟ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں ہے. میٹا فزکس کیا ہے؟ کچھ چیزیں فزکس ہیں, کچھ چیزیں میٹا فزکس ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ہے. ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی. تو یہ قرآن سے آیت الکرسی کی یہ آیت بتاتی ہے, علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صاحب تقویٰ بناؤ, اور اگر علم حاصل کرو گے صاحب تقویٰ بن جاؤ گے, تمہارے بچے بھی سنیں گے.
تم یہ جو تمہیں اللہ نے آل محمد کا دین دیا ہے یہ اپنی نسلوں تک پہنچا دو. اللہ ہماری نسلوں کو دین آل محمد پہ ثابت قدم رکھے. اور یہ تقویٰ، بس آخری روایت مجلس کی، یہ تقویٰ اتنا اہم ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، آج ہم سب کی تمنا ہے ہم اپنے امام زمان کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں. یا کم سے کم زیارت نہیں کر سکتے تو مولا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں. اور چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ اگر تم امام زمانہ کے مددگار بننا چاہتے ہو 3 کام کرو. انتظار کرو امام کے ظہور کا، کریمانہ اخلاق اپناؤ، اور صاحب تقویٰ بن جاؤ. دیکھیں یہاں بھی شرط تقویٰ کی. اللہ علم کسے دے گا؟ جو صاحب تقویٰ بن جائے. کہا اگر تم صاحب تقویٰ بن گئے، تمہارا اخلاق اچھا ہو گیا، تو یاد رکھو تم آج بھی امام کے مددگار ہو. اور کیسے مددگار ہو کہ ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ ہم اپنے امام کے محضر میں، اول تو ہر لمحہ ہمارے ذہن میں رہتا ہی نہیں. نماز پڑھنے بیٹھے گی، جب زیارت پڑھی تو یاد آیا، جب دعا پڑھ رہے امام کی نماز ہے تو یاد آیا. ہر وقت بولتے چالتے کھاتے پیتے چلتے پڑھتے میں وہ کروں جو میرا امام چاہتا ہے، میں وہ سنوں جو میرا امام چاہتا ہے. اور جن کے ذہنوں میں ہر وقت ہوتا ہے وہ کسی بھی پریشانی میں ہو مگر اپنے امام کو نہیں بولتے. ایک روایت بیان کر دو. ایک عالم تھے عراق میں، مرزا محمد نام تھا ان کا، اور اللہ نے ان کو بیٹے دیے تھے، وہ بیٹے بھی مجتہد کے لیول کے تھے. ان عالم کی زوجہ بیمار ہو گئی اور جتنا علاج کرواتے ہیں ان کی زوجہ صحتیاب نہیں ہو گئی. بچے پریشان ہیں، باپ پریشان ہے، علاج میں فرق نہیں پڑ رہا. ایک مرتبہ کسی نے کہا نجف میں ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ آپ کو اسے کچھ بتانا نہیں پڑے گا، آپ دل میں نیت کر لیجئے، وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دے گا. مجلس کا پہلا جملہ، مجلس کا آخری جملہ. یہ علم کس نے دیا؟ خدا نے دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. کا ایک عالم ہے، آپ سوچیں گے وہ آپ کو جواب دے دے گا. اب باپ نے کہا بیٹا تم لوگ جاؤ. بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، درمیانہ والا بیٹا نہیں، 2 بیٹے چلے نجف میں مولا علی کے حرم میں گھسے. اب بیٹھے کیسے پہچانے کہ وہ آدمی کون سا ہے؟ دور سے دیکھا ایک شخص امام کے حرم میں داخل ہو رہا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں مگر چہرے پہ اتنا نور ہے جلالت کا کہ دل نے کہا یہ وہی شخص ہے. وہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا. کہ آپ ہی بتاتے ہیں جو دل میں حاجت ہو اس کا سوال کا جواب؟ کہا میں ہی بتاتا ہوں. پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں. اچھا ہم سوچتے آپ ہمیں جواب دیجئے. اب بڑے بیٹے نے جو سوچا کیا کہ ہماری ماں صحتیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو نہیں پتا یہ کیا سوچ رہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اور اس کو نہیں پتا کہ اچھا تسبیح ہاتھ میں ہے، تسبیح کے دانوں کو گھمایا. کہا آپ نے جس کے متعلق سوچا ہے اس کے جسم کو پیر سے لے کے سر تک مرض نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور 2 سے 3 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے گا. اب بیٹے نے سنا میری ماں نہیں بچے گی، بہت بیمار ہے. جیسے اس نے یہ جواب دیا، چھوٹا بیٹا جو عاشق امام زمانہ تھا اسے کہا اچھا رکیے میں کچھ سوچتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. اب اس نے ارادہ کیا، دل میں سوچا. سالم نے پھر تسبیح اٹھائی، تسبیح کے دانوں گھمایا، پھر چھوڑ دیا. پھر تسبیح اٹھائی، پھر دانوں کو شمار کیا، پھر چھوڑ دیا. چہرے پہ آثار پریشانی ہے. پھر تسبیح کے دانوں گھمایا. کہا آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ بار بار تسبیح گرتی ہے، بار بار آپ گنتے. کہا تم نے جس کے بارے میں سوچا ہے پہلے میں نے اس کو مکے میں دیکھا، جب دوبارہ تسبیح اٹھائی اس کو مدینے میں دیکھا، پھر دوبارہ تسبیح اٹھائی اس کو مشہد میں دیکھا. جب میں سوچتا ہوں وہ مجھے ایک نئی جگہ نظر آتا ہے. جس کے متعلق تم نے سوچا ہے یہ عرض دنیا، یہ پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. تم نے حضرت حجت کے بارے میں سوچا ہے. تم نے جس کے بارے میں سوچا ہے وہ کائنات کا امام ہے. ایک لمحہ یہاں نظر آتے ہیں، ایک لمحہ وہاں. پورے زمان و مکان کے امام ہیں، جو ہم صاحب الزمان کہتے ہیں نا، ہر زمانے کے امام ہیں. اور آج امام زمان کو ہم اون محمد کا برساتے ہیں. مولا ہماری عبادتوں میں یہ عبادت بھی خدا کی بارگاہ میں چاہے گی کہ جب بارش برس رہی تھی ہماری آنکھوں سے آنسو برس رہے.
غم حسین میں ہماری آنکھیں رو رہی تھی. جب امام حسین نے مدینے سے سفر شروع کیا تھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر اون و محمد کو پکڑ کے بی بی زینب کے پاس آئے تھے. کہا رسول اللہ نے کہا ہے جب سفر پہ جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے جاؤ. اگر سفر میں کبھی پریشانی آ جائے تو صدقہ دے کے مصیبت کو دور کرواؤ. تم سفر پہ جا رہی ہو نا میرے مولا کے ساتھ, اون و محمد کو ساتھ لیتے جاؤ. اگر مولا پہ کٹھن وقت آ جائے تو اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا. بی بی زینب کبریٰ کے شوہر نے کہہ دیا کربلا پہنچ گیا قافلہ, شب عاشور آ گئی. شب عاشور مولا حسین نے اپنے ساتھ مردوں کا امتحان چراغ بجھا کے لیا تھا. مولا نے چراغ بجھا دیا تھا, جو جانا چاہے وہ چلا جائے. یہ میرا سر اتارنا چاہتے ہیں, تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا. چراغ بجھا دیا, مگر جب چراغ جلایا گیا سب موجود تھے. کہتے تھے مولا ایک مرتبہ تو کیا 70,000 مرتبہ آپ کی محبت میں مارا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے, پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. مردوں کا امتحان تو ہو گیا, عورتوں کا امتحان کیسے ہو؟ مولا شب عاشور بیویوں کے خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں اور مولا سنتے جا رہے ہیں. ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں, ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں, اور بی بی زینب کبریٰ اون و محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں بیٹا کل تمہیں سب سے پہلے قربانی کے لیے جانا ہے, کل تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے نانا کے دین پہ. بس کہا اپنے بچوں سے بیٹا تمہیں نہ کہنا پڑے, لشکر یزید والے کہیں کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, تمہارا جہاد بتا دے. ماں ساری رات اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کرتی رہی. عزادارو میں بھی ماں ہوں, میں سوچتی ہوں بی بی اگر کسی کا بچہ بیمار ہو, کسی کا بچہ معذور ہو تو وہ ماں بھی اپنے بچے کی موت نہیں مانگتی. میرا بچہ سلامت رہے, میرے بچے کو زندگی مل جائے. مگر بی بی آپ کی تو چاند چہرے والی بیٹے ہیں, بی بی آپ اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہے. روز عاشور نمودار ہوئی, سب اجازت لے کے مولا کے اصحاب مقتل میں جا رہے ہیں. اون و محمد بار بار امام حسین کے پاس جاتے ہیں, ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے, حسین کے لیے کتنا مشکل ہے. مولا کہتے ہیں ارے بیٹا تم کو تو میں نے گودوں میں پالا ہے, میں تمہیں کیسے مرنے کے لیے بھیج دوں. ارے بار بار جاتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. ایک بار کی ماں کے خیمے میں آئے. اب جب ماں کے خیمے میں آئے نا تو ماں نے چہرہ دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا, ارے ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ ماں بچوں کی زندگیاں مانگتی ہے, اور اس ماں کو ہم سب کا سلام یہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اب تک زندہ کیوں ہو؟ بچے کہتے ہیں اماں ہم بار بار جاتے ہیں مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب کبریٰ نے اپنے بچے کے بازوؤں کو پکڑا, ایک ہاتھ میں اون کا بازو تھاما, ایک ہاتھ میں محمد کا بازو تھاما. مولا حسین کے خیمے میں آئی. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی, مولا حسین کہتے ہیں زینب کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھیا, اور اس امید پہ کہنا چاہتی ہوں جب بھی آپ سے کچھ مانگا ہے آپ نے رد نہیں کیا. مولا آج جو مانگوں گی وہ بھی آپ منع نہیں کریں گے. مولا حسین کہتے ہیں زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا بھیا میرے بیٹوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. ایک ماں اپنے بچوں کی موت مانگ رہی ہے, مولا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. مولا سر جھکا کے کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. کہا زینب جا میں نے تیری خواہش کو قبول کیا, آج تو قربانی کا دن ہے, جا میں نے تیرے بچوں کو اجازت دی. ادھر اون و محمد کو اجازت ملی, عباس علمدار نے اون و محمد کو تیار کیا, اون کو اٹھا کے گود میں گھوڑے پہ بٹھایا, محمد کو اٹھا کے گود میں گھوڑے پہ بٹھایا. جب بچے گھوڑے پہ سوار ہو گئے زینب کبریٰ قریب آئی,
اور قریب آ کے بچوں کے کان کے قریب کہنے لگی بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، ابھی علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی بی بی ہم بھی مائیں ہیں، اگر ہمارا بچہ چند گھنٹے پانی نہ پیے تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، پانی پیش کرتی ہیں، مگر بی بی تیرے بچے تو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بچوں کو پانی پینے سے منع کر رہی ہیں، اگر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا۔ بچوں نے جہاد کیا اور اس شان سے جہاد کیا کہ لشکر یزید والے پکار اٹھے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ ایک بھائی جنگ کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچا، دوسرے بھائی نے صدا دی اماں کی نصیحت یاد ہے پانی کے قریب مت جانا۔ عزاداروں چاروں طرف سے گھیر کے حملہ ہوا، آن گرے، گھوڑے سے محمد گرے اور گرتے ہوئے آواز دی مامو ادرکنی، مولا ادرکنی۔ ارے اس آواز کا سننا تھا۔ امام حسین کھڑے ہوئے، کہا عباس چلو، میں دونوں لاشیں نہیں اٹھا سکتا۔ عباس اندھار گئے، ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو مولا حسین نے اٹھایا، خیمے میں آئے، اللہ کے لاشوں کو زمین پر لٹا دیا۔ جب بھی مولا حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو خیمے کے دروازے پہ زینب سب سے آگے ہوتی تھی۔ اب مولا نے لاشیں رکھ دی زمین پر، زینب نظر نہیں آئی۔ فضا سے پوچھا فضا میری بہن کہاں ہے؟ کہا آپ کی بہن برابر خیمے میں بیٹھی ہے، کہا بلا کے لاؤ میری بہن کو۔ فضا گئی، کہا بی بی چلیے آپ کے بیٹے آ گئے۔ زینب کبریٰ کہتی ہے ارے میں نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ واپس آ جائے۔ فضا کہتی ہے بی بی آپ کے بچے شہید ہو گئے، لاشیں آئے ہیں۔ زینب کبریٰ خیمے میں آئی، آ کے مولا حسین کے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک بار کی مولا حسین کہتے ہیں زینب تیری خواہش تھی، تیرے بیٹوں کو مقتل میں بھیج دیا، اب میری خواہش ہے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لے۔ جیسے ہی بھائی کا حکم سنا زینب کبریٰ لاشوں کے درمیان بیٹھی، سر کو سجدے میں رکھا، معبود تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا۔ ایک مرتبہ آن کا لاشا اٹھا کے کلیجے سے لگایا، آن کی شہادت ہو چکی تھی، محمد کو اٹھایا، محمد کے لب ہل رہے تھے، ماں نے اپنا سر قریب کیا، محمد کہہ رہے تھے اماں آپ نے منع کیا تھا، ہم نے فرات کے قریب بھی گئے، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزاداروں یہ کہہ کے محمد کی روح پرواز کر گئی۔ زینب کبریٰ کھڑی ہوئی اور سب سے کہا خبردار کوئی نہ رونا، میں نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا ہے۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بچوں پہ گریا کیجئے آوازوں کے ساتھ، یہ ماں اپنے بچوں کو نہیں روئی، نہ کربلا میں، نہ کوفہ میں، نہ شام میں، رہا ہو گئی، کربلا آئی تب بھی نہیں روئی۔ جب مدینہ پہنچ گئی تو مدینہ پہنچ کے جب اپنے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا تخت پہ 2 مسلح بچھے ہیں، دونوں مسلحوں کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، ماں تمہارے بنا جی نہیں سکے گی، ارے بچوں اپنی ماں کو بھی بلا لو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کے وسائط کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارے جد پہ آوازوں سے روتا ہے خدا ان کی آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ خدایا ہم سب کے تمام گناہ میں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ سب لوگ مل کے آمین کہیے، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب پریشان حال ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو، دل کی حاجتوں کو خدایا پورا کر دے۔ جو بیمار ہیں، برکت علی مولدینہ بہت بیمار ہیں، گل بانو جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، خدایا ان سب کو غیب سے شفاء کلی عطا فرما۔
جو لاولد ہے اسے اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، خدایا ہماری اولادیں جو بڑی ہو گئی ہیں ان کے اچھے بر بھیج دے، جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دے، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے آئمہ کے غوثوں کے در کھول دے، کربلا کا در کھول دے، ہم روضہ حسین کی زیارت کر سکیں، اور خدا ہماری آخری دعا جب ہمارا امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم